رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، طلباء اعزام، ہمارے یوٹیوب چینل کے فالوورز اور محبین اکرام و مخلصین اکرام جو ہماری ہمت افزائی فرما رہے ہیں، جنہوں نے ہم سے تقاضا کیا کہ رمضان کے روزے کے متعلق مسائل کو آپ تک پہنچائے جائیں اور فضائل بیان کیے جائیں، تو ہمارے یہ جو کلپس ہیں بہت ہی کم وقت کے ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ آسانی سے ایک وقت ایک مسائل پہ گفتگو سن سکیں۔ تو روزے کے متعلق سب سے پہلے ایک تمہید ہوگی جو ہم آج شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تمہید کے اندر ہم قرآن کی آیتیں، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور روزے کے فضائل اور روزے کے فضائل کی اہمیت، افادیت پہ گفتگو کر لیں گے۔ تمہید ہماری ایک چھوٹی سی کلپ میں مکمل کر لیں گے۔ اس کے بعد ہمارا پہلی کلپ جو آئیں گی اس میں رؤیت ہلال کے احکام ترتیب وار جو مسائل ہم بات کریں گے روزے کے متعلق۔ ایک، رؤیت ہلال کے احکام، روزے کی تعریف، اور پھر روزے کے اقسام، نمبر 4 روزے کا حکم، نمبر 5 روزے کے واجب ہونے کی شرطیں، نمبر 6 روزے کے صحیح ہونے کی شرطیں، نمبر 7 روزے کے فرائض، نمبر 8 روزے کے مسنونات و مستحبات، نمبر 9 روزے کے مفسدات، نمبر 10 روزے کے مکروہات، نمبر 11 روزے کے مباحات، نمبر 12 روزہ نہ رکھنے کے عذرات، نمبر 13 روزے کے احکام، نمبر 14 نظر کے احکام، یعنی نظر کے روزے بھی رکھتے ہیں اس کے احکام، اور نمبر 15 اعتکاف کے احکام۔ انشاءاللہ ہمارا چیپٹر 15 امور پر مشتمل ہوگا اور ہمارے سلسلے وار ہماری ایک کلپس ہوگی۔ روزہ اسلام کا چوتھا رکن ہے، چونکہ اس میں کھانے پینے اور جماع کرنے سے تمام روز باز رہنا ہے۔ 30 دن 29 دن جو بھی مقرر مہینے کے ہوتے ہیں، جو نفس پر زیادہ دشوار ہے۔ اس لیے حکمت الہی مقتضی ہوئی کہ مکلف یعنی عاقل بالغ جو اس بات کا مکلف ہو، جس کے اندر صبر و تحمل ہو، پر پہلے خفیف تکلیف عائد کی جائے، یعنی نماز پر متوسط یعنی زکوٰۃ، پھر زیادہ دشوار یعنی روزہ۔ چنانچہ قرآن مجید میں اسی ترتیب، اسی لحاظ سے اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات۔ سورہ احزاب کی یہ 35ویں آیت کریمہ ہے۔ اس میں بتایا گیا، اللہ جل مجدہ فرماتا ہے، خشوع نماز ادا کرنے والے مرد اور عورتیں، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ صدقہ زکوٰۃ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والے زکوٰۃ دینے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ حدیث شریف میں جس میں ارکان خمسہ، اسلام کے مبادیات، اسلام کا ذکر ہے، مبادیات دین کا ذکر ہے، اسی ترتیب کے معید میں ہیں، اسی ترتیب سے وہ آئے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم شہر رمضان، نماز کا پڑھنا اور زکوٰۃ کا دینا اور ماہ سیام رمضان کے روزے رکھنا۔ گویا قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں ایمان کے بعد اول نماز کا ذکر ہے، پھر دوم زکوٰۃ کا، اور سوم جو ہے روزے کا ذکر ہے۔ یعنی نماز زکوٰۃ کی طرح نہایت ہی مؤکدہ اور اہم ترین رکن ہے۔ شریعت مطہرہ میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ جل مجدہ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
سورہ بقرہ کی 183ویں یہ آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اے ایمان والو، فرض کیے گئے تم پر روزے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ پرہیزگار ہو جاؤ. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. سورہ بقرہ کی 185ویں آیت ہے، 23ویں رکوع سے اس کا معاملہ ہے. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر نور ہدایت ہے اور جس میں ہدایت و امتیاز یعنی حق و باطل کے صاف صاف حکم ہیں. پھر جو شخص تم میں سے یہ مہینہ پائے وہ ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو لازم ہے کہ جتنے روزے اس کے بیماری میں گزر جائیں، سفر میں گزر جائیں، ان کی گنتی دوسرے دنوں سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرنا، اور نہیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ سختی کرنا، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ جو ایام روزہ ہیں ان کی گنتی پوری کر لو، اور اللہ تعالیٰ کی خوب بڑائی بیان کرو اللہ کے اس بات پر کہ تم کو سیدھی راہ دکھائی اور تم کو احسان اس کا ماننا چاہیے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شکر کرنا چاہیے. اور عزیزوں اور بزرگوں اور ناظرین اکرام، یہ اللہ کے احکامات ہمارے سامنے ہیں جس میں فرضیت بھی معلوم ہو گئی، اور فرضیت کس طریقے سے بیمار پہ اس کی آیت کیسے ہوتی ہے، اس پہ آیت کیسی ہوتی ہے، کیسے اس کو انجام دینا ہے، اور اسی طرح کوئی اگر سفر میں ہے تو اس پہ معاملہ کیا ہے اور اسے کس طرح ادا کرنا ہے. اور یہ کتنی آسانیاں رکھی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ مشکل قطعی نہیں بنایا، اس کو آسانی ہم کو ادا کرنے کا حکم فرمایا. احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ علیہ السلام نے فرمایا جہاں رمضان کی پہلی رات ہوئی، جیسے ہی شروع ہوئی، شیاطین اور سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں، مخیت کر دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کے دروازے مقفل بند کر دیے جاتے ہیں. کوئی دروازہ اس کا کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ اس کا بند نہیں رہتا. اور ایک منادی پکارتا ہے، ندا کرتا ہے، پکارتا ہے، اے طالب خیر یا طالب خیر اقصر، آگے بڑھ، اور اے طالب خیر رک جا، اے طالب شر رک جا. اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے، اور یہ ندا اور آزادی ہر رات ہوتی ہے. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ پڑھا، اور خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم پر سائے فگن ہوا وہ مہینہ جو عظمت والا، وہ مہینہ جو برکت والا، اور وہ مہینہ جس میں ایک رات لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے. اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں قیام تراویح سنت ہے. جو کوئی اس مہینے میں نفل عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب چاہے، وہ ایسا ہے کہ جیسے عام دنوں میں اس نے فرض کو ادا کیا، اور جس نے اس مہینے میں یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں ایک فرض ادا کیا، گویا اس نے عام دنوں میں
77 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، انسان کے کھانے پینے سے بند رہتا ہے، انسان اس میں کیا ہے، کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور یہ مہینہ ایک دوسرے کی ہمدردی و غم خواری کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق اللہ تعالیٰ بڑھا جاتا ہے، اور جو کوئی اس مہینے میں روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور اس کو دوزخ سے آزادی عطا کی جاتی ہے، اور اس کو بھی روزہ دار کے موافق ثواب ملتا ہے جو روزہ کھلواتا ہے، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے، کچھ کمی کی جائے۔ سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سب ایسے نہیں ہیں کہ روزے دار کا روزہ افطار کرا سکیں، یعنی پیٹ بھر کھانا کھلا سکیں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا، قربان جائیں سلیمان فارسی اور صحابہ کے جنہوں نے آقا علیہ السلام سے سوال فرمایا، اور آقا نے کتنا پیارا جواب فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک یہ ثواب، یہ اجر جو روزے کے افطار کروانے کا اجر ہے، یہ اجر اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو دودھ کے ایک گھونٹ یا ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے روزے دار کا روزہ افطار کرائے، اور جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا شراب پلائے گا کہ پھر جنت میں داخل ہونے تک وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ اور ایسا مہینہ ہے کہ جس کا شروع پہلا عشرہ رحمت ہے، اور درمیان میں مغفرت ہے، اور اس کے آخر میں دوزخ سے آزادی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، بنو آدم کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 تک کا دیا جاتا ہے، مگر روزے کے اس کی نسبت اللہ پاک جل مجدہ کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، بس میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یہی مضمون مختلف طریقے سے مختلف روایتوں میں آیا ہے، یعنی بعض جگہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے، میں خود اس کا بدلہ ہوں، یا روزہ میرے لیے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ بندہ اپنی نفسانی خواہشات اور کھانا پینا میری وجہ سے ترک کر دیا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت، اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب اپنے پروردگار سے وہ ملاقات کرے گا، ملے گا۔ اور بے شک روزے دار کے منہ کی بو مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، اور روزہ سپر ہے، ڈھال ہے، سپر یعنی ڈھال ہے، اور جہنم سے بچاؤ کے لیے، جہنم سے بچاؤ کے لیے کیا ہے، یہ ڈھال ہے۔ روزے دار کو چاہیے کہ فحش، بیہودہ کلام، بدتمیزانہ کلام نہ کرے، اور نہ کسی سے جھگڑے۔ اگر کوئی سے جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ انی صائمون، میں روزے سے ہوں بھائی، میں روزے سے ہوں بھائی، میں لڑ نہیں سکتا، میں روزے دار ہوں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کو لازم کر لو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ پھر صحابی نے عرض کیا، مجھے اور کسی عمل کا حکم فرما دیجئے۔ پھر ارشاد فرمایا، روزے کو لازم کر لو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ پھر صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جواب میں وہی ارشاد فرمایا۔ تو اب اس سے معلوم ہوا کہ روزے کی کیا اہمیت ہے۔ ایک حدیث شریف میں یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے، کیا چیز ہے، تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان شریف ہو جائے۔ ایک حدیث شریف میں آیا کہ رمضان 100 مہینوں کا سردار ہے۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، لکل شیء زکوٰۃ، زکوٰۃ الجسد الصوم، ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے، جسم کی زکوٰۃ کیا ہے، روزہ ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں آیا کہ روزہ دار کا سونا، استراحت کرنا، خاموشی، تسبیح اور دعا مستحب ہیں۔ اور پھر ایک حدیث میں آیا کہ جو شخص رمضان میں بلا عذر شرعی، بغیر کسی عذر شرعی کی 1 دن کا روزہ بھی ناغا کرے، اور اس روزے کے بدلے اگر تمام عمر روزہ رکھے تو کافی نہیں،
یعنی مطلب یہ کہ وہ ثواب نہ ملے گا جو رمضان کے ایک روزے کا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی، اپنے معصوم معصوم بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے، جن کو بھوک کی برداشت نہ ہوتی تھی اور رونے لگتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور حضوری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص پیش کیا گیا جس نے رمضان میں نشہ کیا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا تیری خرابی، ہمارے بچے تک روزے دار ہیں، اور اس پر حد جاری کی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حد جاری فرمائی۔ ربی بنت معوذ بن افرا رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم خود روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، اور روئی کی گڑیاں بنا کر رکھتے تھے۔ جب کھانے کے لیے وہ روتے تو وہی گڈیاں کھیلنے کے لیے ان کو دیکھ کے اس میں کیا کرتے تھے، ان کو اس طرح شام تک ان کو بہلایا جاتا تھا۔ یہ گڈا گڈی کا کھیل جو عام طور پہ چلتا ہے، یہ قدیم صحابہ کے زمانے میں بھی تھا۔ یہاں تک کہ تو فضیلت تھی، یہ تاکید تھی۔ اب روزوں کے فوائدوں پر غور کیا جائے، اس پر ہم گفتگو کریں گے تاکہ واضح ہو کہ سب سے کم تر فائدہ کیا ہے۔ اس کا بتایا گیا کہ سب سے کم تر فائدہ یہ ہے کہ اس سے معدے کی اصلاح ہوتی ہے، اور معدہ وہ چیز ہے جس پر انسان کی زندگی اور اس کی صحت و تندرستی کا دار و مدار ہے۔ عام طور پر لوگ 11 مہینے تک مختلف قسم کے کھانے کھاتے رہتے ہیں، اور ان کے ہضم کرنے میں معدے کو متواتر محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ سخت طویل محنت معدے کو تھکا دیتی ہے، اور اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ دنوں کے لیے اس کو آرام دیا جائے تاکہ وہ اپنے کام کو انجام دینے کے لیے پھر تازہ دم ہو جائے۔ معدہ بھی جیسا عام ورک کرتے ہیں، ہاتھ حرکات کرتے ہیں، ایسے ہی جسم کا معدہ بھی کیا کرتا ہے، اپنا کام کرتا ہے۔ اس کا نظام صحیح کرنے کے لیے، اس کی متواتر محنت جو اس نے کیا ہے، اس کو آرام دلانے کے لیے، تو یہ سخت اور طویل محنت معدے کو تھکا دیتی، جو ہاضمہ کام کرتا، اور اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ دنوں کے لیے اس کو آرام دیا جائے تاکہ وہ اپنے کام کو انجام دینے کے لیے پھر تازہ ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدہ بیماری کا گھر ہے اور پرہیز کرنا سب سے بڑا علاج ہے۔ یہ وہ محترم بشان حدیث ہے جس پر تمام علوم کے طبیہ و فنون، ریاضت، جسمانی کا دار و مدار ہے۔ یہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ طبیب اپنے زیر علاج مریضوں کو پرہیز کرنے کی ہدایت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ پرہیز کرنا بیماری کے دفاع کرنے کے لیے نہایت ہی عمدہ علاج ہے۔ طب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو بغیر کسی اور علاج کے صرف پرہیز کرنے سے دور ہو جاتی ہیں۔ غرض معدے کو عصر نو درست کرنے اور اس سے عصر نو کام لینے کا بندوبست خداوند عالم جل مجدہ نے یہ کیا ہے کہ اس نے ہم پر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے۔ 11 مہینے کی تھکاوٹ دینے والی محنت کے بعد اس مہینے میں معدے کو آرام مل جاتا ہے، اور سارا آئندہ سال کا کام کے لیے اس کو تقویت اور قوت، تازہ دمی حاصل ہوتی ہے۔ اشتہا کا صاف ہونا، ہاضمے کا درست ہونا، اور طبیعت کا چست و چاق و چوبند ہونا، خوی ہو جانا اور اپنے کام کو بخوبی انجام کرنا، جن کا احساس عموماً رمضان کے بعد ہوتا ہے۔ آپ محسوس کرتے ہوں گے یہ روزوں کے جسمانی فائدے ہیں، اور اخلاقی فائدہ یہ ہے کہ اس سے نفس ہمارا مغلوب ہوتا ہے اور بدکاریوں کا میلان دور ہوتا ہے، کم ہو جاتا ہے، شہوانی اور غضبی قوتیں اعتدال پر آتی ہے، عادات و اخلاق شائستہ اور نرم پیدا ہو جاتی ہے، اور محتاج اور مفلس بھائیوں کی تکلیفوں کا احساس ہوتا ہے، ہمدردی، رحم دلی کے جذبات کو تحریک ہوتی ہے، ضرورت کے وقت سخت اور تکلیف جھیلنے کی تمام تر باتیں اور تمام تر معاملات جو ہے بالکل
ایک اچھے طریقے سے اس میں صحیح ہو آتی ہے، اور تکلیف جھیلنے کی عادت اس کے اندر باطم موجود ہو آتی ہے، رزق روزی کی قدر معلوم ہوتی ہے، اور منیم حقیقی یعنی اللہ جل مجدہ اور حقیقی طور پر شکر ادا ہوتا ہے اس کا، اور یہ وہ اوصاف ہیں جن سے انسان کامل ہوتا ہے۔ حاصل کلام، روزہ بالفاظ دیگر صحت کی حفاظت ہے، نفس کی اصلاح ہے، اور ہمدردی کی تعلیم ہے، صبر و استقلال کا سبق ہے، اور شکر احکام کی ترغیب ہے، اور سراسر برکت اور اثر تپا حکمت ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کی آنے والی کلپ ضرور دیکھیں، اس میں رؤیت ہلال کے احکام، اور ہم جو ہے نا بنیادی طور پر روزے کی تعریف اور روزے کے اقسام پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔